NTV اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اور اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن کریم میں نمبر 19 اور نمبر 7 کے معجزات جاننے کے بعد قرآن میں نمبر 10 کا معجزہ بھی عقلوں کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر میں نمبر 10 کا حیرت انگیز استعمال کیا، جسے جاننے کے بعد انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ کتاب سوائے اللہ کے کوئی نازل نہیں کر سکتا۔ دوستو، سورہ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 لفظوں کا استعمال کیا، اور یہیں سے نمبر 10 کے معجزات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے، اسی طرح دوسری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے، اور تیسری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 بنتی ہے۔ یعنی اگر ایک آیت میں الف جتنی بار استعمال ہوا اسے ایک ہی گنا جائے تب ہی ہر آیت کے حروف کی تعداد 10 بنتی ہے، اور حروف سے مراد الف با تا سا وغیرہ، اور یوں اسی طرح پوری آیات کے حروف کی تعداد 30 بنتی ہے۔ 30 بھی 10 کی ٹیبل ہے، اور اگر وہ حروف جو ریپیٹ ہوئے انہیں بھی الگ الگ گنا جائے تو پوری سورت کے حروف کی تعداد 40 بنتی ہے، اور نمبر 40 بھی 10 ہی کا ٹیبل ہے، یعنی 10 ضرب 4۔ اس پوری سورت میں آیتوں کا اختتام حرف را کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی صورتیں جن کا اختتام را پر ہوتا ہے، ان کی تعداد بھی پورے قرآن میں 10 ہی ہے۔ ان میں سورہ کوثر آخری صورت ہے۔ دوستو، صرف یہی نہیں، عربی حروف تہجی میں حرف را کا نمبر بھی 10 ہی ہے۔ اسی طرح وہ حروف جو سورہ کوثر میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئے، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ سورہ کوثر کی آیات کا سیکنڈ لاسٹ حرف کاف ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ ہر آیت کا اختتام را پر اور سیکنڈ لاسٹ حرف کاف ہے۔ علم الاعداد میں حرف کاف کی نومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حرف را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے۔ اگر ہم 200 کو 20 پر تقسیم کریں تو جواب 10 آتا ہے۔ اگر ہم دونوں کو ضرب دیں تو جواب 4000، جو کہ 10 ہی کا ٹیبل ہے۔ اسی طرح اکیلے 20 اور 200 بھی 10 ہی کے ٹیبل میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کے باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کے حروف کو الگ کر دیں تو حرف را جس نمبر پر آئے گا وہ بھی نمبر 10 ہے۔ پھر چاہے ہم گنتی شروع سے یعنی با سے کریں یا آخر سے یعنی میم سے کریں، را نمبر 10 پر ہی ملے گا۔ اور اسی طرح بسم اللہ میں بھی منفرد حروف کی تعداد 10 ہے، یعنی ریپیٹ ہونے والے حروف جیسا کہ لام جو کہ 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا، اسے ایک حرف گنا جائے تب۔ سورہ کوثر کا آغاز انا سے ہوتا ہے اور اختتام را پر۔ پورے قرآن میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا پر اور اختتام را پر ہوتا ہے۔ ایک تو سورہ الکوثر اور دوسری سورہ القدر ہے، جس کا قرآن میں 97 نمبر ہے۔ ان دونوں صورتوں یعنی القدر اور الکوثر کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 بنتی ہے۔ اسی طرح سورہ القدر میں بھی را 10 مرتبہ استعمال ہوا، جبکہ سورہ القدر اور سورہ الکوثر جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے، ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیات ہی ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ القدر اور سورہ الکوثر کے درمیان والی 10 صورتوں میں حرف را بھی صرف 10 مرتبہ استعمال ہوا۔ سورہ نمبر 97 یعنی سورہ القدر جس کی ابتدا انا سے ہوتی ہے، لفظ انا میں استعمال ہونے والا الف اس پورے سورہ القدر میں بھی 10 مرتبہ استعمال ہوا۔ دوستو، ہم نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت الکوثر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 10 لفظ استعمال کیے، یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس سورت میں واضح الفاظ میں انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیا، بلکہ یہ بھی جانا کہ نمبر 10 کا کس قدر خوبصورتی سے استعمال کر کے اس سے جڑی دوسری آیات، صورتیں، حروف اور الفاظ نمبر 10 کے شکنجے میں بند ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ کسی انسان کا ایسا کلام لکھنا تو دور کی بات، تصور کرنا بھی محال ہے۔ یہی تو وہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کھلم کھلا چیلنج کیا کہ اگر تم کر سکو تو اس جیسی ایک آیت ہی لاؤ، اور آگے ہی فرما دیا اور یقیناً ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔